گزرے وقتوں کی بات ہے، کسی دور ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت رحم دل تھا، اسی وجہ سے اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اکثر اداس رہتے کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آخر کافی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملکہ کو ایک انتہائی خوبصورت بیٹی عطا فرمائی۔ بادشاہ نے شہزادی کی پیدائش پر پورے ملک میں بہت بڑا جشن کا اہتمام کیا اور ملک کے تمام لوگوں کو مدعو کیا۔ اس ملک میں کچھ پریاں بھی رہتی تھیں۔ بادشاہ نے ان 7 پریوں کو بھی مدعو کر لیا۔ دعوت والے دن 7 کی بجائے 8 پریاں موجود تھیں۔ دراصل ایک بہت سی بری پری کو بہت دنوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے سب سمجھ رہے تھے کہ وہ مر چکی ہے۔ اسی وجہ سے بادشاہ نے اسے نہیں بلایا تھا۔ جب تمام لوگوں نے شہزادی کو تحائف دیے تو ایک پری آگے بڑھی اور بولی، میں شہزادی کو حسن کا تحفہ دیتی ہوں۔ دوسری نے کہا، میں اسے دیانت کا تحفہ دیتی ہوں۔ تیسری پری بولی، کہا، میں اپنی طرف سے شہزادی کے لیے شان و شوکت کا تحفہ پیش کرتی ہوں۔ چوتھی پری نے اپنی باری آنے پر شہزادی کو خوبصورت ناچ کا تحفہ دیا۔ پانچویں پری نے خوبصورت آواز، جبکہ چھٹی پری نے موسیقی کا تحفہ پیش کیا۔ قبل اس کے کہ 7ویں پری شہزادی کو تحفہ دیتی، بوڑھی پری غصے کی حالت میں آگے بڑھی اور بولی، شہزادی کو چرخے کا تکلا چبھے گا اور وہ مر جائے گی۔ بادشاہ اور ملکہ یہ سن کر رونے لگی اور تمام رعایا غمگین ہو گئی۔ اتنی دیر میں 7ویں پری آگے آئی اور بولی، میری طرف سے یہ تحفہ ہے کہ شہزادی مرے گی نہیں، بلکہ 100 سال کے لیے گہری نیند سو جائے گی اور 100 سال بعد ایک بہت خوبصورت کبوتر اس کو نیند سے بیدار کرے گا۔ بادشاہ نے اپنے ملک سے تمام چرخے ختم کروا دیے تاکہ شہزادی کو بچایا جا سکے۔ سال پر سال بیتتے گئے، یہاں تک کہ شہزادی 16 سال کی ہو گئی۔ اس دن شہزادی کی 16ویں سالگرہ تھی۔ پورے ملک میں جشن کا اہتمام کروایا گیا۔ جب شہزادی محل کی چھت پر ہوا خوری کر رہی تھی، وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بہت ضعیف عورت چرخہ کاٹ رہی ہے۔ شہزادی نے کیونکہ چرخہ کبھی نہیں دیکھا تھا، حیرت سے اسے تکنے لگی۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی یہاں آؤ، یہ لو، اسے ہاتھ جلا کر دیکھو۔ یہ سن کر شہزادی بوڑھی عورت کے پاس جا بیٹھی اور جیسے ہی اس نے چرخے کو ہاتھ لگایا، اس کا تکلا شہزادی کی انگلی میں لگا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو دونوں پریشان ہوئے۔ ملکہ کہنے لگی، اب ہم اپنی بیٹی کے بغیر کیا کریں گے؟ بادشاہ نے شہزادی کو اس کی خوابگاہ میں آرام سے بستر پر لٹا دیا۔ ادھر جب 7ویں پری کو معلوم ہوا کہ شہزادی 100 سال کے لیے سو گئی تو وہ سوچنے لگی، شہزادی جب نیند سے بیدار ہوگی تو اس زمانے میں تو کوئی بھی نہیں اسے جانتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے پورے محل میں جادو کر دیا۔ اس جادو کی وجہ سے محل میں موجود تمام جاندار، حتیٰ کہ شہزادی کا پالتو کتا جو اس کی خوابگاہ کے دروازے پر بیٹھا تھا، وہ بھی وہیں سو گیا۔ پری نے جادو کے ذریعے محل کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنا دی اور ان دیواروں کے ساتھ لمبے لمبے درخت اور بیلیں اگا دی تاکہ کوئی محل میں داخل نہ ہو سکے۔ بہت سال گزر گئے۔ ایک روز ایک خوبصورت سفید رنگ کا کبوتر اڑتا ہوا اس محل کی ایک دیوار پر آ بیٹھا۔ سارے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا۔ سب لوگوں نے کبوتر کو اڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں اڑا۔ کبوتر اس محل میں چلا گیا۔
سب لوگ پریشان تھے کیونکہ اس جادوئی محل کے اندر جو بھی گیا لوٹ کر نہیں آیا تھا، اور وہ تو ایک خوبصورت اور پیارا سا کبوتر تھا۔ کبوتر جا کر شہزادی کے سرہانے بیٹھ گیا۔ ابھی کبوتر اس کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ شہزادی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے، اتنی دیر میں سارے محل سے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ شہزادی اب دوبارہ سے ٹھیک ہو گئی تھی۔ سب نے مل کر شہزادی کی 16ویں سالگرہ منائی، کیونکہ 100 سال گزرنے کے باوجود سب لوگوں کی عمریں وہی تھیں جو ان کے سونے سے پہلے تھی۔ بادشاہ اور ملکہ بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور لوگ پھر سے ویسے ہی رہنے لگے۔